اظہری صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام جو عرب کی سوسائٹی کا جو کنسیپٹ پیش کرتا ہے، قرآن جو پیش کرتا ہے کہ وہاں عورتوں کو دفنا دیا جاتا تھا، بیٹیاں پیدا ہونے سے پہلے معیوب سمجھی جاتی تھی، برا مانا جاتا تھا، اس کے بارے میں کچھ ہمارے درشکوں کو آپ بتائیں کہ کیا ہے وہ کنسیپٹ، کہ کیوں بیٹی کو لوگ زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اسلام نے کیسے اس سے نکالا اس گڈھے سے اس کو؟ پوری دنیا میں، صرف عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں، اور اگر قدیم اور جدید دونوں کو آپ ملا لیں تو آپ کو دو چیزیں افراط و تفریط ملیں گی۔ یا تو لوگ عورتوں کے حقوق کی اتنی لڑائی لڑتے ہیں کہ اس لڑائی لڑنے میں بھی ان پر ظلم کر جاتے ہیں کہ انہیں ہر طرح سے وہ مظلوم ہو جاتی ہیں، یعنی ان کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن وہی مظلوم ہے، وہی مظلوم معاشرے کی وہی مظلوم ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسرا ہے کہ ان کے لیے لڑ نہیں رہے ہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی انا کی تکمیل کے لیے، یعنی اپنے آپ کو برتر، ان کے عورت کو مطلب بالکل بے حیثیت قرار دینے کے لیے اور اسے دفنایا جاتا ہے بچپن میں۔ جب عرب معاشرے میں یہ چیز تھی، سارے بالکل عام تو نہیں تھی لیکن خاص تھی۔ عام اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی سب لوگ تو پیدا ہو رہے تھے نا، تو عورتیں تو تھیں ہی، لیکن بعض جگہ، بعض قبیلوں میں، بعض خاندانوں میں ایسے لوگ تھے جو عورتوں کو بالکل ہی ناپسند کرتے تھے، اس لیے وہ ان کو دفنا بھی دیتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح سے بعض معاشرے میں ایسا بھی ہے کہ اگر شوہر انتقال کر جائے تو لوگ اس کو جلاتے تھے، اسے منحوس سمجھ کر کے اس کو تعلیم و تربیت سے محروم رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور بعض جگہ پھر یہاں دوسری جگہ دوسرا کہ بعض جگہ اسے حاکم بنانا اور یہ سب کچھ کرنا، تو یہ بالکل افراط و تفریط کا ماحول قدیم و جدید سب کو ملا لیجیے تو عورتوں کے تعلق سے تھا۔ اسلام نے اس کو بالکل مساوات کا لفظ نہ کہہ کے عدل کا لفظ کہیے، انصاف کیا اس نے کہ عورتوں کی جو معاشرتی اور اس کی ذہنی اور ان کی طبعی جو صلاحیتیں ہیں اس اعتبار سے حقوق متعین کیے کہ یہ مرد کے لیے ہے، یہ عورت کے لیے ہے۔ جہاں عورت ہی صرف قابل ہے، مرد وہاں قابل ہی نہیں ہے، وہاں عورتوں کو مقدم کیا ہے، اس کو آگے بڑھایا ہے۔ اور جہاں دونوں مل کر کسی کام کو کر سکتے ہیں وہاں دونوں کو برابر کیا ہے۔ اور جہاں عورت ضعیف ہے وہاں مرد کو حاکم اور مرد کو اس کا معاون بنایا ہے۔ تو یہ تین طرح سے اسلام نے عورتوں کو رکھا ہے، یعنی بالکل محکوم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل مغلوب بھی نہیں ہے نہ، بلکہ کہیں کہیں مساوی بھی ہیں اور کہیں کہیں وہ کمزور ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں معاون ہے مرد، اور کہیں کہیں محکوم بھی ہیں۔ تو تینوں کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے، یعنی راجا، پرجا اور برابر کا تینوں کا درجہ تینوں کا درجہ۔